کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج کے اس سلسلے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں. میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے: مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خواری کے مقدس جذبے کے تحت اور پریشان حالوں کی دلجوئی کر کے، غم زدوں کی غم گساری کر کے، ان کو ان کے مسائل کے حل، قرآنی آیات و قرآنی دعاؤں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے عطا کردہ روحانی علاج، اور بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کر کے، اور اس طرح سے ان کی تسلی کا، ان کی دلجوئی کا اور ان کے مسائل اور پریشانیوں کے حل کا سامان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیتوں کے ساتھ ہم اس سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ نے اپنے کن مسائل کے حوالے سے آپ نے ہم سے کالز کی، کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف بات کر رہا ہوں سب دبئی سے. والدہ کا نام یاسمین بائی. کاروبار میں کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ پیسے رکے ہوئے ہیں جو آنا ہے، کافی وقت سے آ نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیجیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. میرا نام شاہد ہے، میں اوان ٹاؤن لاہور ملتان روڈ سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں دکان کرتا ہوں گارمنٹس کی لاہور میں شادرے میں. اس کے بعد میرے سامنے ایک دکان خالی ہو رہی ہے، اس کا کرایہ ہے 80,000 روپیہ، 75 سے 80,000 روپیہ، 20 لاکھ ایڈوانس ہے. میں استخارے سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا کہ میرے لیے یہ ٹھیک ہے؟ حالانکہ بڑا اسٹیپ ہے، 20 لاکھ روپیہ بھی دینا ہے انہیں، 75,000 کرایہ. اس کے ساتھ اس کے علاوہ میرا تھوڑا سا پراپرٹی کا میں کر لیتا ہوں، مکان لے لیا، تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا بنا لیا، بیچ دیا، اس میں مجھے کچھ اللہ کا شکر ہے کچھ بچ جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ میری بڑی انویسٹمنٹ ہے، آیا کہ میرے لیے ٹھیک رہے گی یا نہیں ٹھیک؟ یہ میرے لیے محنت بھی زیادہ ہے اس میں. جی مزید کالز چلا دیجیے. میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، میں 2-3 سال سے اپنی سسٹر کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے مل نہیں رہا. کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمشیرہ کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے وظیفہ درکار ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو اس کا وظیفہ عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. چہرے پہ بہت دانے ہیں، اس چہرے پہ داغ ہیں، دانے ہیں. میں نے بہت کوشش کی ہے پر جو ہے نا ختم نہیں ہو رہے. اس لیے جو ہے آپ کچھ بتائیں جس سے جو ہے میرے داغ دھبے اور کھڈے بھی ہیں چہرے پہ وہ ختم ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. نام رامین زین ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، روحانی علاج بتائیں کوئی. درد سر کا آپ کو روحانی علاج درکار ہے، ابھی عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. سکارہ کر رہے ہیں، میں نذیر احمد، والدہ کا نام ہے رسولہ بھی. تو کاروبار کا مسئلہ. کیا نام کیا بتایا انہوں نے؟ نذیر احمد. ٹھیک ہے.
کاروباری پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں آپ، ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیے۔ سار اتاری میاں چنو سے بات کر رہا ہوں، استخارہ کروانا تھا، والدہ کا نام خدیجہ بی بی، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ فہد بھائی آپ نے کال کیا ہمیں، آپ کا استخارہ کرنا ہے کہ ہر کام میں نقصان ہو جاتا ہے، ابھی آپ کو اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیے۔ میرا نام محمد شاہجہان خان ہے، میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے، میری عمر تقریباً 32 سال ہے، میری شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اولاد نہیں، علاج بھی بتائیں، اس کا علاج کیا کریں؟ شاہجہان بھائی آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو پا رہی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی کال جو تھی وہ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ یوسف بھائی نے کی تھی کہ کاروباری پریشانی ہے، پیسے کسی نے لیے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں، جی جی تو وہ پیسے دے دیجئے۔ دوسرا گھر کی پریشانی کے لیے جی کال آئی تھی۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کاروباری پریشانی، اور سب سے جو مسئلہ آپ نے بتایا کہ پیسے میرے رکے ہوئے ہیں، کسی نے پیسے دبا لیے ہیں، تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ غیر مکروہ وقت میں آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور اس کے ہر سجدے میں یا مذلو یا معزو، سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھنے کے بعد یا مذلو یا معزو یہ 75 بار پڑھیے۔ اس طرح 2 رکعت نفل میں 4 سجدے ہوں گے، 300 بار آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، تو پھر ان نوافل کو پورا کرنے کے بعد، 2 رکعت پوری کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے پیسوں کے حصول کے لیے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو یہ مسئلہ ہے، جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانی آ رہی ہے پیسے ملنے میں، وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ دوسرا، ایک اور اسلامی بھائی نے کہا کہ گھر میں پریشانی ہے اور بہن کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو بہن کے رشتے کے لیے سوتے وقت سورہ اخلاص 41 بار، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں۔ نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلمیں، ڈراموں، گانے باجوں اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ عمل کی مدت 90 دن ہے۔ اسی دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی عمل جاری رکھیے۔ اسلامی بہنیں مخصوص دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد کر کے پڑھیں، یعنی بلا نیت قرآن کریم، با نیت حمد و ثنا پڑھیں هو اللہ احد سے، اور یہ عمل وہی کرے جسے شادی کرنی ہو۔ تو آپ اپنی جو بہن ہیں آپ ان سے کہیں کہ وہ یہ عمل کریں، رات سوتے وقت 41 مرتبہ سورہ اخلاص 90 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتے کی جو رکاوٹ ہے وہ دور ہوگی۔ گھر میں پریشانی ہے، گھر میں آپ یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی نے کال کر کے بتایا کہ چہرے پر دانے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، گڈھے پڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، 3 بار پڑھ کر آپ ہاتھوں پر دم کر لیجئے اور اپنے چہرے پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو دانے وغیرہ ہیں اور چہرے پر جو گڈھے پڑ گئے ہیں اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو صحت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارے اسلامی بھائی نے کہا کہ درد سر ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیجئے، تو اس کے لیے بھی ایک بڑا پیارا عمل ہے، بہت پیارا وظیفہ ہے اور بہت مختصر سا وظیفہ ہے کہ 3 مرتبہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو پڑھ کر دم کر دیجئے۔ کوئی دوسرا گھر کا اب فرض جو ہے وہ پڑھ کر آپ کے سر پہ دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی نے کہا کہ گھر میں اولاد نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا شادی کو، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے،
انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف بھائی، آپ کا استخارہ ہوا کاروباری پریشانیوں کے حوالے سے، آزمائش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، آپ اس روحانی علاج کو اختیار کیجئے۔ وہ یہ کہ بعد نماز فجر اول آخر 14 مرتبہ درود شریف اور پھر یا وہابو یا وہابو یا وہابو یہ 1400 بار پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی، اور اس وظیفے کی کریں گے تو آپ، لیکن اس کا ثمرہ کس کو ملے گا اس کو بھی آپ سماعت فرما لیجئے، بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی روزی کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گی۔ کیسا وظیفہ آپ کو عرض کیا گیا، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ اس کے بعد جس طرح بھائی نے جگہ کرائے پر لینے دینے کے حوالے سے کال کی تھی، آپ سے عرض ہے کہ چونکہ جو جگہ ہے اس کا ایڈریس بھی چاہیے ہوتا ہے کہ کون سی وہ جگہ ہے کہ اس کا دینا یا لینا اس کا بہتر ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہماری دعوت اسلامی کی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے، اس کا نمبر آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، وہ 0213485811، اس پہ آپ ابھی رابطہ کر لیجئے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اسلامی بہنیں رابطہ نہیں کر سکتی اس نمبر سے۔ اچھا، اس کے بعد نذیر احمد بھائی، آپ کی بھی کاروباری پریشانی کے معاملات تھے، تو آپ کے ساتھ بھی آزمائش ہی کے معاملات آئے ہیں، کوئی جادو عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آیا۔ آپ بھی اپنے لیے ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، وہ یہ کہ آپ یا ذا الجلال والاکرام ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھ کر یہ رزق حلال کے لیے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو رزق حلال بقدر کفایت حاصل ہوگا۔ اس کے بعد فہد بھائی، آپ نے بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ارشاد فرمائے کہ کام میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کاروباری نقصان سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ بھی آزمائش کے معاملات آئیں، آپ یہ وظیفہ اختیار کیجئے کہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے۔ اب نماز چاشت کیا ہوتی ہے؟ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں انہیں چاشت کے نوافل کہا جاتا ہے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ان چاشت کے نوافل کے حوالے سے ایسی باتیں، ایسا مطلب کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتی، چاشت کی نماز اور رزق میں تنگی۔ تو یہ رزق میں وسعت کا بہترین عمل ہے کہ چاشت کی نمازوں کا، چاشت کے نوافل کا اہتمام کیا جائے اور اس کو باقاعدگی سے ادا کیے جائے۔ تو 100 مرتبہ چاشت کی نماز کے بعد آپ یا باسطو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ اس کے بعد شاہ جہاں بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ کے یہاں جو ہے اولاد کا سلسلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد نیک اور پابند سنت اولاد عطا فرما دے، درازی عمر بھی ہو اس کو حاصل، اور وہ آپ کی اور اپنے بڑوں کی، اللہ اس کے رسول کی فرما بردار بھی ہو۔ تو اس میں کوئی عملیات، جادو بندش کے معاملات نہیں آ رہے، صرف اور صرف آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ روحانی علاج ایسا ہے کہ یہ آپ بھی کریں اور آپ کی زوجہ بھی کریں، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی چاہا تو جلد آپ کو اولاد کی نعمت میسر آئے گی انشاءاللہ۔ جن کے استخارے ہوئے یہ یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اور اوراد و وظائف صدق دل کے ساتھ، حسن اعتقاد کے ساتھ پڑھتے رہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ شفا من جانب اللہ ہے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا نام شفایت ہے، بارہاڑ سے بات کر رہا ہوں سر۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ہمشیرہ ہے سر، وہ کافی عرصہ ہو گیا بیمار، تقریباً 2-3 سال، تو استخارہ کرانا چاہ رہا تھا کہ کوئی علم وغیرہ تو نہیں ہے۔ ہمشیرہ کا نام نہیں بتایا آپ نے، ہمشیرہ بیمار ہیں تو ان کے لیے ہم روحانی علاج عرض کرتے تھے، ایسا کہ جس سے ان کو شفا حاصل ہو جائے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ عمران خان
والدہ کا نام کلثوم چنگ سے بات کر رہا ہوں، اور پوچھنا یہ ہے کہ رینجر پولیس میں اپلائی کیا ہے تو گھر والے نا ادھر جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں اس نوکری پہ آپ نہ جائیں رینجر پولیس میں۔ اگر میں ادھر نہ جاؤں تو پھر مجھے کوئی اور سرکاری جاب مل سکتی ہے اگر ان کے کہنے پہ اگر میں نہ جاؤں؟ یہ وہی ٹھیک ہے میرے لیے سرکاری نوکری یہ جو رینجر پولیس ہے، یا اگر گھر کے کہنے پر میں نہ جاؤں تو پھر کوئی اور مجھے مل جائے گی سرکاری نوکری، یا یہی ٹھیک ہے رینجر پولیس والے؟ عمران بھائی کوئی اور جاب ملے گی یا نہیں ملے گی اس بارے میں تو ظاہر ہے کہ نہیں استخارہ ہو سکے گا، البتہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شعبہ جو ہے یہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو روک رہے ہیں یہاں جانے سے تو اس میں کیا مطلب کہ آپ کو کرنا چاہیے، والدین کی فرما برداری کریں یا نہ کریں، ان کی اطاعت۔ آپ نے گھر والوں کا کہا، یہ نہیں بتایا کہ گھر والوں میں سے روک کون رہا ہے آپ کو۔ اگر والدین آپ کو روک رہے ہیں جانے سے تو اس حوالے سے ہم آپ سے عرض کریں گے آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ایک طرف آپ کے والدین ہیں، ایک طرف آپ کا روزگار ہے، تو یہ آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 0300 022 0112 0300 022 0112 سے لے کر 0300 022 0115 تک یہ ہمارے دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز ہیں۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک یہ نمبر جو ہیں یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان پر آپ رابطہ کر کے اس مسئلے کو ان کے سامنے آپ پیش کر دیجئے گا۔ مزید یہ کہ اس حوالے سے آپ کا دیکھ سکتے ہیں کہ آیا آپ کا رینجرز میں جو ہے تو وہ آپ کا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ میرا نام افتخار مہدی، والدہ کا نام فاطمہ زہرا، تو مجھے استخارہ دکھانا تھا اور روحانی علاج کا۔ تو یہ مسئلہ وہی ہے کہ مطلب کام میرا ہو نہیں پاتا ہے، سب بڑے مسائل میں گر کے رہ گیا۔ کیا نہیں ہو پا رہا؟ کام نہیں ہو پاتا ہے، کام نہیں ہو پا رہا، رکاوٹیں۔ اچھا مزید کال چلا دیجیے۔ سر میرا نام احسن خورشید ہے، میری والدہ کا نام مسرت بی بی ہے، اور میری والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں اور گھر کے حالات بھی صحیح نہیں ہیں، استخارہ کر کے یہ مجھے بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ والدہ بیمار ہیں، گھر کے حالات درست نہیں ہیں، احسن بھائی ابھی استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیے۔ میرا نام عمران امین ہے، میری والدہ کا نام مختارہ بی بی ہے، تو یہ کاروباری بندش کی وجہ سے کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہیں پہ کاروبار بند ہوا ہے۔ کاروباری پریشانی، ابھی آپ کو اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ باقی ہمارے شفاعت بھائی آپ نے فرمایا بہن بیمار ہے، ان کا روحانی علاج آپ کو عرض کر رہے ہیں، اور باقی جن سائیں بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کا استخارہ کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت بھائی آپ نے ہمشیرہ کی بیماری کا کہا کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ عز و جل انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ایک بڑا پیارا عمل ہے یا کبیرو جو 9 بار پڑھ کر کسی مریض پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل مریض صحت پائے گا۔ تو آپ بھی پانی پہ دم کر کے 9 بار یا کبیرو پی لیا کریں، سسٹر چاہیں تو خود بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کر کے پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل صحت پائیں گی۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیں، اور وہاں سے سسٹر کے لیے آپ جا کر تعویذات لے لیں۔ کاٹ کا ایک عمل ہوتا ہے، آپ ان کی بیماری کی کاٹ کروائیے، کاٹ کا پانی بھی حاصل کیجئے، اور کاٹ کا پانی 11 دن صبح اور شام پیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی بیماریاں ہیں وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یہ استخارے وغیرہ کیے گئے، سب سے پہلے عمران بھائی کا سب سے پہلے استخارہ کیا گیا۔ رینجر پولیس میں آپ کا مطلب جوائن کرنے کے حوالے سے منع کا اشارہ آ رہا ہے۔ افتخار بھائی آپ نے کاموں میں رکاوٹ کے حوالے سے رابطہ کیا تو آپ کے ساتھ قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، کسی قسم کے کوئی عملیات جادو وغیرہ کا اشارہ نہیں ملا۔ احسن بھائی آپ نے استخارہ کروایا اپنی والدہ کا، اور
ان کے ساتھ بیماری کے معاملات آ رہے ہیں، باقی آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، بندش، جادو وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے۔ والدہ کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کو شفا نصیب ہوگی۔ اچھا عمران بھائی، آپ نے استخارہ کروایا کاروباری پریشانی کا، آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو ایک افتخار بھائی اور عمران بھائی، آپ دونوں کے لیے یہ روحانی علاج پیش خدمت ہے، اسے آپ اختیار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جو بھی آپ کے کاموں میں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا یہ کہ افتخار بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، تو جو یہ عمل کرنے کا معمول بنا لیں، یا مؤخر 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے تمام کام مکمل ہو جایا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور کام کاج کی، کاروبار کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ دونوں سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور اس کے مدت علاج جو ہے وہ 41 دن ہے، 41 ڈیز تک آپ یہ عمل جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی روزی میں برکت ہوگی، روزگار میں وسعت ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یاد رکھیے استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی اکثر جاوید، والدہ نام خالدہ بیگم۔ جی سر کوئی نہیں، بس کاروبار اچھا بھلا چل رہا تھا، گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بس سب کچھ بند ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھ لیتے ہیں ابھی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیئے۔ رشید شامی میرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے غلام صغرا۔ مسئلہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، ایک تو 10 سال شادی کو ہو گئے، دوسرا بیماری ہے اور گھر کے مالی مسائل کے لیے بھی پریشان ہے۔ رشید شامی بھائی، ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ جی میں سرفراز عباسی بول رہا ہوں اور میری والدہ کا نام ہے جی رشید بی بی۔ میں اتفاق سے بات کر رہا ہوں اور میرے بچے بیمار ہیں، پڑھائی میں بھی کمزور ہیں اور یہ بہت زیادہ کھانا پینا بھی نہیں کرتے۔ بچے آپ کے بیمار ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے آپ اگر ان کے بچوں کے نام وغیرہ ہی بتا دیتے تو ان کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے۔ آئیے اب آپ کے مطلب استخارے وغیرہ کی طرف چلتے ہیں، اور جن کے روحانی علاج کے جوابات دینے ان کے روحانی علاج بھی عرض کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی کال آپ نے سماعت فرمائی ہوگی، تو بہت ان کے معاملات ہیں، پریشانی ان کے لیے، اور رشید بھائی کے یہ بچے بیمار ہیں، ان کے لیے روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید بھائی نے کال کی تھی کہ گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، بڑی تنگی رہتی ہے، تو ان کے لیے چڑیا اور اندھا سانپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے۔ آپ نے اس میں غربت سے نجات کا ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک، 7 دن تک ہر نماز کے بعد، نماز کی پابندی بھی ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، اور نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، ہمیں 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے پہلی صف میں ادا کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی عادت بنا لیجئے، اور یہ وظیفہ بھی 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو اختیار کیجئے، اور ہو سکے تو چڑیا اور اندھا سانپ یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید فرما لیجئے ہدیتاً،
اور اسے آپ مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہوگی. باقی ایک اور اسلامی بھائی نے کہا کہ بچے بہت بیمار رہتے ہیں، پڑھائی وغیرہ میں ان کا دل نہیں لگتا، کمزور بھی بہت ہیں. تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ پیش کر رہا ہوں. یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں اور پانی پر دم کر کے پلا دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بچوں کی جو کمزوری ہے اور پڑھائی میں جو ان کا دل نہیں لگتا ہے اور جو وہ بیمار رہتے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رشید شامی بھائی، آپ کے حوالے سے استخارہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد اولاد صالحہ کی نعمت سے نواز دے. آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات، کوئی بندش، جادو وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے. بے اولادی کے حوالے سے قدرتی آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے. تو اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. آپ کو چاہیے کہ ہر جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 10 مرتبہ یا باریو یا باریو یا باریو پڑھ لیا کریں اور تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اولاد کی نعمت میسر ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. یہ یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں شارجہ سے طارق بول رہا ہوں. میری وائف کا مسئلہ ہے. میری وائف کا نام ہے شمیم اختر، اس کی والدہ کا نام ہے ظہور اختر. وہ بیمار رہتی ہے زیادہ تر، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بیماری ہے، کوئی علاج بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. مہربانی فرما کر مجھے اس کا حل بتا دیں، فقارہ کر کے بتا دیں یا کوئی روحانی علاج بتا دیں، مہربانی کرنا. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. مبلغ دعوت اسلامی کا روحانی علاج شاہ فرما رہے. اس دوران آپ کی اہلیہ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ زوجہ جو ہیں وہ بیمار رہتی ہیں، اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل مریض شفا پائے گا. تو پانی پر بھی دم کر کے پلائیے. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے اور کاٹ کا جو ایک عمل ہوتا ہے وہ کاٹ کا عمل بھی کرائیے، کاٹ کا پانی بھی حاصل کیجئے اور 11 دن تک کاٹ کا پانی مسلسل صبح و شام پلائیے. انشاءاللہ عز و جل بیماریاں جاتی رہیں گی. ساتھ ہی استخارہ بھی ہو گیا ان کا، تو ان کے ساتھ قدرتی بیماریوں کے معاملات آ رہے ہیں، باقی کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو نظر کے معاملات نہیں آ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.